فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. عزاداران سید الشہداء، آج کا یہ دن اپنی اہمیت کے اعتبار سے مکتب اہل البیت میں اور قافلہ کربلا میں ایک ایسا دن ہے جب پوری قوم، مرد و زن، بچے اور بزرگ، ہر صنف کے اور ہر طبقے کے لوگ عصر عاشور کی ندائے حل من ناصر ینصرنی کی اس ندا پر، اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا میں، صرف یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، کربلا والوں سے اپنے دلوں کو جوڑتے ہیں اور ندائے حسینی پر لبیک کہتے ہوئے اپنی بیعت کا، اپنی دوستی کا، اپنی ولایت کا، اپنی مودت کا، اپنے عشق کا، اپنے ایثار کا اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اگر 61 ہجری میں نہ تھے تو کیا ہوا؟ اگر ہم آج 1443 ہجری کی تاریخ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو وہ دن ہمارے لیے عاشور ہے اور وہ سرزمین ہمارے لیے کربلا ہے۔ تو آج کا یہ دن حسین ابن علی سے بیعت کا دن ہے، آج کا یہ دن اس عزم کا دن ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حسینیت کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزاداران سید الشہداء، آج کا دن ہر بچے سے بوڑھے تک، مرد و زن، ہر فرد کے دل کی اس آواز پر ہم سب کے اکٹھے ہونے کا دن ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک ہی عزم ہے کہ ہم جیئیں گے کربلائی بن کر اور مریں گے کربلائی بن کر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سید الساجدین امام زین العابدین کی ایک دعا ہے، ایک دعا اور بڑی عجیب دعا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے۔ فرمایا کہ ہمارے رب نے ہمارے دشمنوں کو احمقوں میں سے بنایا ہے۔ توجہ چاہیے آپ کو، آپ کی توجہ چاہیے۔ الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے دشمنوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ اس کا زندہ ثبوت آج کا یہ ماحول ہے۔ صدام نے 30 سال تک زیارت حسین پر، مشی الی کربلا پر
اور عزاداروں کے نکلنے پر قدغنیں لگائی، لیکن 30 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ واصل جہنم ہوا، صرف عراق سے نہیں پوری دنیا سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ نکلے اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ تم اگر سختی کرو گے تو وہ بھی نکل آئیں گے جو کبھی آپ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیے، حسینیت مکتب تشیع کی وراثت نہیں ہے، شیعہ کی وراثت نہیں ہے، یہ انسان کی وراثت ہے، اور ہر پاک ضمیر اور زندہ ضمیر انسان اس مکتب اور اس راہ کو اپنی زندگی کا ہدف سمجھتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو۔ حسین ہر زندہ ضمیر شخص کے دلوں کی دھڑکن کا نام ہے۔ جو احمق لوگ، جو نسل کے حوالے سے مشکوک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کوششوں سے اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہوں گے، انہوں نے شاید تاریخ نہیں پڑھی، ان کو شاید حسینیت اور کربلا کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ حسینیت کو آگے بڑھنے کے لیے اکثریت نہیں چاہیے، جذبہ چاہیے، اور اگر آج حسینیت زندہ ہے تو انہی جذبوں کے طفیل جس کے پیچھے علی اصغر کا خون موجود ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے جو لوگ عزاداری سید الشہداء کو پابند کرنے، محدود کرنے، گھروں میں روکنے، مسجدوں میں روکنے کا خواب باطل دیکھتے ہیں، ان کو ہم جگانے کا اور جاگنے کا مشورہ دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں چاہے وہ کسی فرقے کے لباس میں چھپا ہوا نبی کا دشمن ہو، چاہے وہ حکومتی اداروں کے اندر ضیاء کی باقیات کی شکل میں موجود ہو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم ذرا ہماری تاریخ پڑھ لو۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے یزید آئے، لیکن حسین کا رستہ کبھی بھی روک نہیں پائے۔ تم اتنے بڑے یزید ابھی نہیں بنے، تم کیا روکو گے؟ اور تم نے دیکھ لیا، میں ان کو سوچنے کا مشورہ دے رہا ہوں، چاہے وہ فرقے کے روپ میں منافق ہو اور دشمنان دین ہو، یا پھر بیوروکریسی کی شکل میں کسی اور شکل میں ہو، میں ان کو کھلی دعوت دے رہا ہوں کہ مکتب تشیع کا مطالعہ کرو اور پہچانو، یہ وہ قوم ہے جس کو تم آزاد چھوڑو گے تو یہ قوم ہمیشہ اپنے وطن، اپنی قوم، اپنی سرزمین کی سربلندی کے لیے قربانی کی آخری حدوں تک جائے گی۔ یہ وہ وفادار قوم ہے، لیکن اگر ان سے ان کا عقیدہ چھیننا چاہو گے، اگر ان سے عزاداری چھیننا چاہو گے تو تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی 80-85 سالہ خواتین بھی ان جلوسوں میں آ کر تمہارے چہرے پر کالک مل کر بتا دیں گی کہ جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے، ہم ہر سرزمین، ہر سڑک، ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گلی اور ہر گھر کو عزاخانہ بنائیں گے اور حسین کا پرچم لہرائیں گے۔
انہوں نے پچھلے سال عزاداری کو روکنے کی کوشش کی، FIR کٹوائی، گھروں میں عزاداری جو ہوتی ہے اس کو بھی محدود کرنے کی کوشش کی، گھروں میں بھی عزاداری کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس سال بھی پنجاب میں تقریباً 1500 FIR کاٹی گئی۔ کیا تمہاری ان FIRوں کے نتیجے میں عزادار گھروں میں بیٹھ گئے، یا پھر پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ حوصلے کے ساتھ، زیادہ جرأت کے ساتھ، زیادہ بہادری کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر میدان میں نکلے کہ جاؤ اپنے تھانوں کی تمام کتابوں کے تمام اوراق ہمارے خلاف FIRوں سے بھر دو، ہمیں لے جاؤ جیلوں میں ڈال دو؟ تم کیا، تمہارے بڑے بھی روک نہیں سکے، تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن عزاداری کا پرچم زندہ رہے گا۔ ہماری یہ جوانیوں حسین کی قربانی، ہماری یہ جوانیوں حسین کی قربانی، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، گردنیں کٹائیں گے انقلاب لائیں گے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ حسین کی یاد، حسین کی محبت اور حسین کا عشق مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کی دھرتی سے لے کر گلگت بلتستان تک، پہاڑوں سے لے کر سمندروں تک، ادھر کشمیر سے لے کر انڈیا کے دوسرے بارڈر تک، جہاں جہاں دیکھو نہتے لوگ کسی دہشت گرد کا خوف کیے بغیر، کسی القاعدہ، کسی طالبان، کسی سپاہ صحابہ، کسی لشکر جنگوی کے خودکش حرامیوں کے خوف کے بغیر میدان میں آئے اور ننگے پیر چلتے ہوئے 50 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، 100 کلومیٹر رستے طے کر کے، وہ بھی ایک دو نہیں، بعض علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں، بعض علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں، بعض علاقوں میں کم تعداد میں، جتنے تھے نکلے اور دنیا کو بتا دیا کہ حسین ہمارے خون اور ہماری رگوں میں دوڑنے والی ان بوندوں کا نام ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک حسینیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اجتماعات میں، ہمارے دیوبندی بھائیوں کے اجتماعات میں، ہمارے اہل سنت بریلوی بھائیوں کے اجتماعات میں ساری رات حسین حسین اور علی علی کے نعرے لگتے رہے ہیں۔ آج کی دنیا فرقوں میں تقسیم نہیں ہے، دو نظریوں میں تقسیم ہے، ایک طرف حسینیت ہے، دوسری طرف یزیدیت ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ حسینی قافلے میں شامل ہو کر دنیا اور آخرت بنا لو، یا یزیدی قافلے میں شامل ہو کر گٹر کے کیڑوں میں گم ہو جاؤ۔ یہ تمہاری مرضی ہے، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس عزاداری سید الشہداء کو، ان جلوسوں کو، ان ماتموں کو روکنے کا اگر کوئی سوچے گا بھی تو اس کے نتیجے میں ریزسٹنس، رد عمل بڑوں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میں بھی پیدا ہوگا، اور وہ بھی پوری قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ شیعیت کو پہچان لو، حسینیت کو پہچان لو۔ حسینیت کو تم جتنا دباؤ گے وہ ڈبل قوت کے ساتھ ابھرے گا۔ اس لیے یاد رکھو، تشیع کو
روکنے اور محدود کرنے کا خواب نہ دیکھو، اپنی دنیا بھی بچاؤ اور اپنی آخرت بھی بچاؤ۔ سوال پہ جناب محمد علیہ عزاداران سید الشہداء، میں سلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری عبادت ہے، عبادت صرف نمازیں نہیں ہوتی، عبادت صرف قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، قرآن اور باقی عبادات کو زندہ رکھنے کے لیے جس پیٹرول کی ضرورت ہے اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ حسینیت ہوگی تو نماز بھی زندہ ہوگی، حج بھی زندہ ہوگا، باقی اعمال بھی زندہ ہوں گے۔ اس لیے ہماری تمام عبادتوں کو زندہ کرنے والا جذبہ حسینیت کہلاتا ہے۔ اور یہ جو 40 میں ہم مشی کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، جلوسوں کی طرف آتے ہیں، مراکز کی طرف سفر کرتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ حسین کے عاشور کے فوراً بعد جو 40 آیا اس دور میں حضرت زینب نے یہ آغاز کیا اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ اہل البیت کی بھی سیرت ہے اور یہ صحابہ کی بھی سیرت ہے۔ جو اہل البیت کو صرف مانتا ہے اس کے لیے بھی عبادت ہے، جو صحابہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی عبادت ہے، جو ان ناموں پر ڈھونگ رچاتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اس عبادت کا رستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ میں راولپنڈی اسلام آباد کی اور خصوصاً پنڈی کی انتظامیہ، یہاں کی بیوروکریسی اور یہاں کے ذمہ داروں کو سوچنے کی دعوت دوں گا۔ یہ جو جلوس کی راہ میں اب آئے دن کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں، کبھی لاؤڈ اسپیکر اٹھا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور ایسی بات کر دیتے ہیں۔ آپ نے تشیع کو نہیں پہچانا تو پہچانیے۔ تشیع ظلم برداشت کرتی ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتی۔ پیچھے ہٹنا تشیع کی لغت میں موجود نہیں ہے، اس لیے ایسے کھوکھلے ہتھ کنڈوں سے تشیع کو، عزاداروں کو اور حسین کے نام لیواؤں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جہاں تک نظر جاتی ہے سارے عزادار، سارے نمازی کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم، اے حسین ابن علی میری اس سے دوستی ہے جس کی آپ سے دوستی ہے، وحرب لمن حاربکم، میری اس سے دشمنی ہے جس کی آپ سے دشمنی ہے، ومحب لمن احبکم، جس نے آپ سے محبت کی وہ میرا بھی محبوب ہے۔ اس لیے عزاداران سید الشہداء اپنی صفوں میں اتحاد اور محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔ اپنے ارد گرد موجود مختلف گروہوں کو جن کے دلوں میں حسین کا درد اور حسین پر ایمان ہے، زیارت عاشورہ کے ان جملوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو سینے سے لگائیے، سب ملیے، سب ایک مٹھی بنیے اور دشمن حسین کے جبڑے پر پڑیے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا کام بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اب آخر میں ہمیشہ کی طرح سے نعرہ لگے گا، آخر تک کوئی بندہ ایسا نہ ہو
جس کا ہاتھ نیچے ہو اور جس کی زبان خاموش ہو، پوری قوت کے ساتھ 10 مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نعرہ لگائیں گے، لبیک یا حسین،